وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. آج کل ملک میں ایک بار پھر احتجاج کی فضا ہے. اور یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ فرانس میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور آپ کے گستاخانہ خاکے تیار کیے گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، آپ کی گستاخی، یہ کوئی
آج نئی بات نہیں ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں حیات تھے اس وقت بھی آپ کی گستاخی کی جاتی تھی، آپ کو ایذا پہنچائی جاتی تھی، تکلیف دی جاتی تھی۔ اور زمین پر زمین والے آقا کی گستاخی کرتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے، اور عرش برین سے رب العالمین اپنے محبوب کو تسلی دیتے تھے۔ کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کسی نے آپ کو ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا۔ اور آپ کو تکلیف دینے کا کوئی موقع اللہ کے دشمن ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب پیارے آقا کے لخت جگر آپ کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کفار نے یہ کہا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ ابتر ہیں، نعوذ باللہ، آپ کی نسل دنیا میں باقی نہیں رہے گی، نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، آپ کا نشان مٹ گیا۔ پروردگار عالم نے آسمان سے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محبوب، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، نماز ادا کیجئے، قربانی کرتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، جہاں تک ابتر ہونے کی بات ہے تو آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ ابتر نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں اربوں لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، یا میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ کے دشمن بے نام و نشان ہیں،
اور آپ کی تعریفوں کا پرچم آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ آپ کو تکلیف دینے والوں نے دنیا میں تکلیفیں ضرور دی، لیکن ان کا کوئی نام و نشان دنیا میں موجود نہیں۔ چنانچہ یہی ابو جہل، جس کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، تکبر تھا، تاریخ نے اس بات کو رقم کیا کہ 2 نوعمر بچوں کے ہاتھوں سے یہ جہنم واصل ہوا۔ اور آپ کی توہین، آپ کی گستاخی کرنے والا کبھی عزت نہیں پا سکتا قیامت تک، کیونکہ اللہ تعالی قیامت تک اپنے محبوب کی عصمت کا دفاع کرتے ہیں اور کریں گے۔ آپ کے محافظ اللہ ہیں، آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی عزت کے محافظ ہیں قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن آج جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی گستاخی پر احتجاج کا جو انداز ہم نے اختیار کیا، دنیا میں جب میرے آقا کی توہین کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، تو آقا کی عزت اور عصمت کے تعلق سے اور آپ کے محب ہونے کے ناطے سے ایک مسلمان کا کیا فریضہ ہے، ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہمارے آقا کی دنیا میں توہین ہو تو ہم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ یاد رکھیے، سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ اگر دشمن کافر میرے آقا کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کی مذمت کرتے ہیں، تو میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی تعریف کریں، آپ کی مدح سرائی کریں، اپنے آقا کی خوبیوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اللہ نے جو آپ کو فضائل عطا فرمائے ہیں ان کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مکہ کے کفار نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ہم جو محمد کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم کہتے ہیں محمد ایسا، محمد ویسا صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد کا تو معنی ہے تعریف کیا گیا،
تو یہ بات کوئی جچتی نہیں ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں۔ اگر آپ کی برائی کرنی ہے تو یوں کہا کرو مذمم ایسا مذمم ویسا۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مذمم کا معنی ہے برائی کیا گیا، مذمت کیا گیا۔ تو آپ کی برائی بھی کرتے ہو اور آپ کا صحیح نام بھی لیتے ہو، تعریف بھی کرتے ہو، ایسے نہ کہا کرو، مذمم کہا کرو، نام کو بگاڑ دیا کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ان کی برائی سے بچا لیا ہے، وہ کسی مذمم کی برائی کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافر اگر میرے آقا کی برائی کرے، آپ کی عیوب کو بیان کرے، ہمیں آقا کی تعریف کرنی چاہیے، آپ کے محاسن کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے جو فضائل عطا کیے، مناقب عطا کیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ایک احتجاج کا انداز ہے، ان کی برائی کے جواب میں آقا کی تعریف پیش کی جائے، آپ کا حقیقی تعارف دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دوسری ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ جب کافر میرے آقا کی توہین کرے تو ہمیں اپنے آقا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے آقا تھے کون، ہمیں علم ہی نہیں ہمارے آقا کی سیرت کیا تھی، آپ کا کردار کیا تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے آقا نے دنیا میں آ کے کیا کیا، آپ نے کس انداز سے زندگی بسر کی، آپ کے دن کیسے گزرتے تھے، آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھی۔ آپ کی مکی زندگی کیسی تھی، آپ کی مدنی زندگی کیسی تھی، آپ کے غزوات کیسے تھے، آپ کے اسفار کیسے تھے۔ اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا انداز کیا تھا، اپنی ازواج کے ساتھ آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ ہمیں اپنی آقا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ کائنات میں میرے آقا کی سیرت سے زیادہ بہترین سیرت کائنات میں کسی اور کی نہیں۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے،
اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی ذات گرامی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک ہے۔ آپ کی زندگی کے کسی ایک لمحے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کا بچپن بھی بے عیب، آپ کا لڑکپن بے عیب، آپ کی جوانی بے عیب، آپ کا بڑھاپا بے عیب، آپ کی خلوت بے عیب، آپ کی جلوت بے عیب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا، اس لیے کہ کائنات میں آپ کی سیرت طیبہ بالکل بے عیب ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے آقا کے ساتھ ہماری وابستگی محض رسمی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنے آقا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم عملی طور پر اپنے آقا کے قریب ہوں، علم کے ساتھ جڑیں، اور آپ کی سیرت کہاں ملے گی؟ آپ کی سیرت اللہ کے قرآن میں ملے گی، آپ کی سیرت احادیث میں ملے گی۔ قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ میرے آقا کی گستاخی کرنے والوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ مسلمانوں کے احتجاج کا یہ بھی انداز ہے، یہ صرف ہمارے خاکوں پر جلوس نہیں نکالتے، ہمارے خاکوں پر یہ صرف گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ہماری توہین پر یہ صرف بینر نہیں لگاتے، ہماری توہین پر یہ صرف جو ہے دیواریں کالی نہیں کرتے، ہماری توہین پر یہ صرف اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کرتے، یہ صرف ہماری توہین پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر گولیاں نہیں چلاتے، ہماری توہین پر یہ صرف اپنے ہی مسلمانوں کی گاڑیوں کو آگ نہیں لگاتے، یہ اپنے ہی مسلمانوں کو زخمی نہیں کرتے، بلکہ ان کے احتجاج کا یہ بھی انداز ہے کہ یہ اپنے آقا کے لائے ہوئے دین کے طالب علم بن گئے ہیں اور اس علم کو سیکھنے لگ گئے ہیں جس کو آج تک انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہے۔ کافر میرے آقا کی توہین کر کے میرے اور آپ کے ایمان کو چیک کرتا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، وہ گستاخی کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنا ایمان باقی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم
نے توڑ پھوڑ کر دی، ہم نے اپنے ہی ملک کے گلی کوچوں کو آگ لگا دی، ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس سے کافر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو فرق پڑے گا جب اس کو یہ پتا چلے کہ مسلمان تو اپنے نبی کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں، یہ علم حاصل کرتے ہیں، یہ قرآن کو پڑھنے لگ گئے ہیں، یہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے لگ گئے ہیں، جس سے یہ بے خبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا تھا صحابی، اماں جان یہ بتائیے کہ آقا کی سیرت کیا تھی، آپ کا اخلاق کیا تھا؟ اماں جان نے پوچھا تھا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اماں جان قرآن تو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، اگر آقا کی سیرت کو دیکھنا ہے قرآن کے ورقوں میں تلاش کرو۔ اللہ کا قرآن آقا کی سیرت ہے، قرآن آپ کا اخلاق ہے، قرآن آپ کا کردار ہے۔ قرآن کریم کے ہر ورق پر، قرآن مجید کے ہر صفحے پر آقا کی سیرت طیبہ کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آپ عملی تصویر ہیں۔ ایک قرآن وہ ہے جو کہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت ممبر و محراب پر کی جاتی ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو جلد کے اندر لکھا گیا ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے اندر چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے علم ہونا ضروری ہے، اور اس وقت تک یاد رکھیے آپ کسی کافر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس علم کا ہتھیار نہ ہو۔ علم کا ہتھیار ضروری ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے آج مسلمان محروم ہیں۔ قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں، حدیث کا علم ہمارے پاس نہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑا احتجاج کرنے والے ہیں۔ آئیے گستاخانہ خاکوں کے جواب میں ایک مسلمان کا کیا احتجاج ہونا چاہیے، میں آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میرے آقا کی گستاخی کرے، جتنی میرے آقا کی گستاخی کرتے جائیں، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی سیرت طیبہ پر اتنا زیادہ عمل کر کے دکھائیں، ہم عملی میدان میں اتنے زیادہ آگے بڑھیں۔ صرف زبانی محبت کے دعووں سے احتجاج نہیں ہوتا، صرف زبانی نعرے لگانے سے احتجاج نہیں ہوگا، صرف زبان سے گالیاں دینے سے آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، جب تک ہمارا عمل اپنے آقا کی سیرت کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک
ہم اپنے آقا کے صحیح معنی میں تابعدار نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے آقا کے صحیح معنوں میں پیروکار نہیں ہوں گے، جب تک ہم آپ کے متبع نہیں ہوں گے، مطیع نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارے زبانی دعوے بیکار ہیں، اس کا کافر پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کافر کو یہ نظر آنا چاہیے، کافر کو نظر آنا چاہیے کہ میں جتنی گستاخی کرتا جا رہا ہوں، مسلمان اتنے زیادہ مسجدوں کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمان ان خاکوں سے پہلے بھی بے نماز تھے، آج بھی بے نماز ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمان اس سے پہلے بھی بے ایمان تھے، آج بھی بے ایمان ہیں، جب وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمان اس سے پہلے بھی دھوکہ باز تھے، اب بھی دھوکہ دینے والے ہیں، پہلے بھی جھوٹ بولنے والے تھے، اب بھی جھوٹ بولنے والے ہیں، پہلے بھی ظالم تھے، اب بھی ظلم کرنے والے ہیں، پہلے بھی نافرمان تھے، اب بھی نافرمان ہیں، اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی دین سے دوری دن بدن اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں۔ مسلمانوں کے اندر ایمان آج بھی اسی طرح کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، یہ صرف سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں، یہ صرف اپنے ہی ملکوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ صرف اپنے مسلمانوں پر گولیاں چلاتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی کوئی رمق نہیں ہے، یہ پہلے بھی دین سے دور تھے، یہ آج بھی دین سے دور۔ ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے، آقا پر جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے۔ جان قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن میں مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا رہے، حی علی الفلاح کہتا رہے، میں اپنا کاروبار چند منٹ کے لیے قربان نہیں کر سکتا، میں جان قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، میری غمیاں بھی پہلے کی طرح اپنی خواہشات کے مطابق، میری خوشیاں بھی پہلے کی طرح اپنی خواہشات کے مطابق، میری زندگی کا سارا نظام اپنی خواہشات پر چل رہا ہے، میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کے لیے اپنی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، جان بھی قربان ہے۔ یہ کیسا احتجاج ہے؟ ایسے احتجاج کا کافر پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لوگو جو تمہیں میرا رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے میرا رسول روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو میرے پیچھے چلو، میرے اتباع کرو،
میرے کہے پر چلو، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ جس عمل کے اندر میرے آقا کی اطاعت نہیں وہ عمل برباد ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو انسان ایسا عمل کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، ایسا عمل تو مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے جو اس دین میں سے نہیں، ایسا کام تو مردود ہے۔ مجھے اپنے آقا سے بڑی محبت ہے۔ احتجاج میں بڑا آگے ہوں، نعرے لگانے میں بڑا آگے ہوں، بینر لگانے میں بڑا آگے ہوں، جھنڈیاں لگانے میں، چراغاں کرنے میں میں بڑا آگے ہوں، لیکن آقا کی تعلیم کو میں اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ جو عقیدہ توحید والا آقا نے بتایا میں اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، اس میں شرک کی ملاوٹ کر رہا ہوں، میں اپنے آقا کی سنت میں بدعت کی ملاوٹ کر رہا ہوں، اور مجھے آقا سے بڑا پیار ہے۔ آقا کی گستاخی مجھے برداشت نہیں، میں آقا کی گستاخی کرنے والوں کو جان ان کو نیست و نابود کر دوں گا، اپنے آقا کی حرمت پر جان بھی قربان ہے، لیکن میں اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا میں اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کر کے اپنے اللہ کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا میں سنت میں بدعت کی ملاوٹ کر کے اپنے آقا کی توہین نہیں کر رہا؟ وہ کام جو میرے آقا نے بتایا ہی نہیں، میں وہ کیے چلے جا رہا ہوں۔ دین میرے آقا کی زندگی میں مکمل ہو گیا، میں اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیے چلے جا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں میں بڑا محب رسول ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ فرانس میں رہنے والا اگر میرے آقا کی توہین کرے وہ بہت برا ہے، اگر میں خود اپنے آقا کی توہین کروں مجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ بھی ایک احتجاج کا انداز ہے کہ کافر اگر میرے آقا کی توہین کرے وہ جتنی میرے آقا کی گستاخی کرے میں اتنا ہی اپنے آقا کا تابعدار بنتا چلا جاؤں۔
میں اتنا اپنے آقا کا فرما بردار بنتا چلا جاؤں، میں اتنا زیادہ اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ آقا سے مجھے بڑی محبت ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن وہ صورت جو میرے آقا کی صورت ہے، پیاری صورت، میں اپنی صورت ایسی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے آقا کی سنت کو ہر روز میں بلیڈ کے ساتھ اپنے چہرے سے کرید کر، اتار کر، نالی میں پھینک کر یہ سمجھتا ہوں میری آقا سے محبت بہت زیادہ ہے اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ آقا کی صورت مجھے پسند نہیں، حالانکہ میرا ایمان ہے کائنات میں سب سے زیادہ حسین اگر کسی کی صورت ہے وہ تو جناب محمد الرسول اللہ کی صورت ہے۔ حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، حسینوں کے حسین، کائنات میں آپ سے زیادہ حسین اور کوئی نہیں، یاد رکھو۔ اور میں آپ کی سنت کو چہرے سے اتار کر سمجھتا ہوں میں بڑا حسین بن گیا ہوں۔ نہیں نہیں میرے عزیز دوستو، یہ کوئی احتجاج نہیں، کافر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کافر کو اس وقت فرق پڑے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے ان کے محبوب کی، آقا کی توہین کی ہے، ان سب نے میری توہین پر یہ احتجاج کیا ہے کہ انہوں نے آقا کی سنت کو اپنے چہروں پہ سجا لیا ہے۔ اس کو فرق پڑے گا، وہ یہ دیکھے گا یہ آقا کے کتنے فرما بردار ہیں۔ وہ آقا جس کے بارے میں قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ فرمایا کائنات میں اللہ کے الحاکمین قسم کھا کے، حالانکہ اللہ اگر قسم نہ بھی کھائیں تو اللہ کی کتاب کے اندر کوئی شک، اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، فرمایا میرے محبوب آپ اپنے رب کے فضل اور احسان سے مجنون نہیں۔ لوگوں نے گستاخی کی نا، کہا آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا قسم کھا کے اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، فرمایا آپ اپنے رب کی نعمت اور احسان کے ساتھ مجنون نہیں، مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اس لیے کہ جو مجنون ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، ان کے کردار کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، وہ جو کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ میرے محبوبہ مجنون نہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے رب کی اتنی زیادہ عبادت کی ہے
آپ نے اپنے رب کو اتنا زیادہ راضی کیا ہے کہ آپ کا اجر و ثواب تو اتنا ہے کہ جو ختم ہونے والا ہی نہیں. آپ مجنون نہیں. اس کی دوسری دلیل یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جو مجنون اور دیوانے ہوتے ہیں ان کے پاس تو اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کے پاس تو کوئی اخلاق ہی نہیں ہوتے. آپ کو تو اللہ نے خلق عظیم کا پیکر بنا کے بھیجا ہے. آپ مجنون نہیں ہو سکتے. جو مجنون اور دیوانے ہوتے ہیں وہ تو راہ چلتے کو پتھر مارا کرتے ہیں. اے میرے محبوب آپ مجنون نہیں. آپ کو تو دنیا والے پتھر مارتے ہیں. آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں. جو مجنون ہوتے ہیں اے میرے محبوب وہ تو راہ چلتوں کو گالیاں دیا کرتے ہیں. آپ مجنون نہیں ہو سکتے. آپ کو تو دنیا والے گالیاں دیتے ہیں. آپ مسکرا کر ان کے گالیوں کا استقبال کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. دنیا والے میرے آقا کی توہین کرتے ہیں. دنیا میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں زمین والے. اللہ عرش برین سے ان کی توہین کا جواب نازل کرتے ہیں. آپ کی گستاخی، آپ کی توہین. کوئی مسلمان آپ کا دفاع کرے یا نہ کرے، کوئی دشمن میرے آقا کی توہین کرنے والا، کوئی کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کی توہین کا جواب دے یا نہ دے، میرا ایمان ہے اللہ آسمان سے اپنے محبوب کی عزت کا دفاع کرتے ہیں. اپنے محبوب کی توہین کرنے والوں کو اللہ آسمان سے سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بچ سکتے، لیکن ہمارے احتجاج کا انداز بدل گیا. ہم نے سمجھا کہ صرف اپنے ملک کو توڑ پھوڑ کرنا ملک میں یہ احتجاج ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ عشق ہے. ہم نے سمجھا کہ اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں پر گولیاں چلانا یہ محبت رسول ہے، یہ احتجاج ہے. یہ کوئی احتجاج نہیں. نعرے لگانا کوئی احتجاج نہیں. اصل احتجاج یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آقا کی فرما برداری کتنی کی ہے. میرے آقا کی تعلیم تو یہ تھی، آپ کی سیرت تو یہ تھی. آخری ایام ہے، بے ہوشیاں طاری ہیں، ہوش آتا ہے. مسلمان مسجد نبوی میں نماز کے لیے منتظر ہے. آپ کی سیرت تو یہ ہے، آپ دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے پڑوس میں، میری گلی میں، میرے محلے میں مؤذن پکار پکار کر کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مجھے پرواہ ہی نہیں، مجھے احساس ہی نہیں. اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे महबूब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको दिल गिरफ्तार होने की ज़रूरत नहीं। आपकी तौहीन करने वाले, आपको तकलीफ देने वाले, ये खुद ही बेनामो निशान हो जाएंगे। कहीं रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, फरमाया वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलह वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलह लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। फरमाया वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, जो गुस्ताखी करते हैं अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह, उन पर दुनिया में भी अल्लाह की लानत, उन पर आखिरत में भी अल्लाह की लानत। बस यहीं पर बस नहीं किया, फरमाया व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। जो गुस्ताखी करने वाले हैं, माफी के काबिल नहीं, माफी के काबिल नहीं। काब बिन अशरफ यहूदी गुस्ताखे रसूल, मेरे आका की हिजू करने वाला, आपकी गुस्ताखी करने वाला, मेरे आका ने काब बिन अशरफ को कत्ल करने के लिए खुद मेरे आका ने सहाबाए किराम को भेजा था। किस लिए? कि काब बिन अशरफ गुस्ताखे रसूल को कत्ल कर दिया जाए। वो माफी के काबिल नहीं। मेरे आका ने मक्का फतह किया, आपने बड़ों बड़ों को माफी दी। जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसके लिए भी माफी है। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए भी माफी है। जो हथियार डाल दे उसके लिए भी माफी है। आपने बड़ी माफियां दी, लेकिन मेरे आका ने कुछ लोगों के बारे में यह भी हुक्म दिया था कि अगर ये काबे के गिलाफ के अंदर भी छुपे हुए नजर आए, इनको वहीं पर कत्ल कर दिया जाए। ये कौन थे? ये सारे मेरे आका के गुस्ताख थे, आपकी गुस्ताखी करने वाले। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उनकी सजा तो कुरान में है, उनकी सजा तो अहादीस में मौजूद है, लेकिन मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, मैंने इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अपने आका की सच्ची इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।